ناظرین، آج ہم آپ کو نہ صرف پورے آسٹریلیا کی سیر کروائیں گے بلکہ آسٹریلیا کے مختلف ویزا، امیگریشن، نیشنلٹی، ورک ویزا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کون سے ویزے سے ٹریول کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جو آپ نے نہ کبھی دیکھے اور نہ کبھی سنے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سن 2011 میں آسٹریلیا کے وزیر داخلہ نے ایک بار بڑی رونق سے کہا تھا کہ اگر جیسس کرائسٹ بھی ہمارے آسٹریلیا میں بغیر ویزا کے داخل ہوں اور اسائلم مانگیں تو ہم ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیں۔ اسی سال آسٹریلیا نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن، چاہے وہ کشتی سے آئے یا ہوائی راستے سے، اس کو نورو جزیرہ بھیج دیا جائے گا اور ہرگز آسٹریلیا سیٹل نہیں کیا جائے گا۔ سن 2011 سے آج تک یہ قانون لاگو ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کی پہلی سرکاری پولیس انتہائی خطرناک جیل کے قیدیوں پر مشتمل تھی، جن کو اس وقت کی حکومت نے اپنی مرضی سے بھرتی کیا تھا؟ ہوا یوں کہ جب آسٹریلیا نیا ملک بنا تو وہاں کی امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ چوری، راہزنی، ڈکیتی، قتل کے واقعات اس وقت عام تھے۔ تو اس وقت کی حکومت نے تنگ آ کر وہاں موجود جرائم پیشہ افراد جو جیلوں میں بند تھے، جو زیادہ تر برطانیہ اور یورپ سے لائے گئے تھے، کو جیلوں سے نکال کر پولیس میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور دلچسپ چیز جو آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ ہے کہ ناظرین، سانپ آپ کے تکیے کے نیچے سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس کو مارنے یا نقصان پہنچانے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے 80% پودے اور جانور ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہ پائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کا 70% رقبہ اور تقریباً 90% زیر زمین پانی کاشت کے قابل ہی نہیں۔ حالانکہ پچھلے 50 سال سے زرعی ماہرین اس کو کاشت کے قابل بنانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن تاحال انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آسٹریلیا دنیا کے بڑے زرعی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں 50,000 سال پرانے انسانی آثار نظر آئے، لیکن آج تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ لوگ آسٹریلیا پہنچے کیسے۔ آسٹریلیا کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں آسٹریلیا نے اپنے ایک کمزور ترین دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، لیکن بری طرح ہار گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمو نامی ایک پرندہ جو آسٹریلیا میں ہوتا ہے، جس کا قد تقریباً 5.25 فٹ کے قریب ہے، نے آسٹریلیا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ لہٰذا آسٹریلین نے ان کی نسل کشی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے جنگ عظیم دوم کے فوجیوں کو ان کو مارنے پر لگا دیا۔ حتیٰ کہ اس دیو قامت پرندے کو مارنے کے لیے 10 گولیاں تک صرف کی گئیں، لیکن یہ پرندہ پھر بھی زندہ بچ نکلتا اور ان کی نسل ختم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی۔ آخر کار تنگ آ کر آسٹریلین گورنمنٹ نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، آسٹریلیا کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ آسٹریلیا میں داخل ہوں گے تو آپ اپنے ساتھ کوئی بیج، کوئی کھانا، کوئی پروسیس فوڈ یا حتیٰ کہ آپ کے جوتے کو دوسرے ملک کی مٹی بھی ساتھ لگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ایسی سچویشن ہوئی، ایسی صورتحال ہوئی تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پر
یا آپ کے کسی بھی پورٹ پر روک لیا جائے گا، اور جب تک وہ اس چیز کو ریموو نہیں کر لیں گے اور میک شور نہیں کر لیں گے وہ آپ کو آسٹریلیا میں انٹری نہیں دیں گے، یا اگر ایسی صورتحال میں انہیں کچھ ڈاؤٹ یا شک و شبہ ہوا تو وہ آپ کو آسٹریلیا سے ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ آسٹریلیا آئیں تو آپ ان چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ ہینڈل کریں اور ایسی کوئی چیز ساتھ نہ لائیں جو کہ آسٹریلیا کی ان کے آب و ہوا اور ان کے کلائمیٹ کو نقصان پہنچائے۔ ناظرین، اگر آسٹریلیا کے بڑے بڑے شہروں پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں سے سڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر اپنی جدید طرز زندگی، قدرتی حسن اور تاریخی عمارات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کے مشہور مقامات میں اوپیرا ہاؤس، ہاربر برج، بونڈائی بیچ، تارونگا چڑیا گھر اور کوئین وکٹوریہ بلڈنگ شامل ہے۔ جو بھی کوئی بیرون ملک سے آسٹریلیا سیٹل ہونا چاہتا ہے اس کا پہلا انتخاب سڈنی ہی ہوتا ہے۔ میلبرن آسٹریلیا کا دوسرا بڑا شہر اور آب و ہوا اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا کے نمبر 1 شہر ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک بار اس شہر میں آ کر بس گئے تو پھر آپ کو دنیا میں کسی اور شہر میں بسنے کو دل نہیں کرے گا۔ رومانوی شامیں، معطر صبحیں، جدید ترین اور پرتعیش طرز زندگی، یہ شہر ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں اپنے نقوش چھوڑ جائے گا۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 45 لاکھ کے قریب ہے، جس میں زیادہ تر غیر ملکیوں کی تعداد میں چائنیز، انڈین اور کچھ دوسرے ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ہے اور یہ آسٹریلیا کا 8واں بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اس شہر کے بارے میں، یہ شہر جس جگہ آباد کیا گیا اس جگہ پر 21,000 سال پہلے وہاں کے قبائلی لوگ آباد تھے، جس قبیلے کا نام تھا نگونا وال، اور ان کی مقامی زبان کا لفظ ہے کینبرا، اور کینبرا کا مطلب ہے میٹنگ کی جگہ، جو کہ آسٹریلیا نے ان قبائلیوں کی یاد یا ان کے احترام میں یہ نام رکھا، اور کینبرا کوئی انگریزی کا لفظ ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا کی کل 6 ریاستیں یا اسٹیٹس ہیں، جو کہ یہ ہیں: نیو ساؤتھ ویلز، جس کا کیپٹل سڈنی ہے اور اس کی آبادی 8.3 ملین کے قریب ہے۔ اس کی دوسری اسٹیٹ وکٹوریہ ہے، جس کا کیپٹل میلبرن ہے اور اس کی پاپولیشن 6.8 ملین کے قریب ہے۔ اس کی تیسری اسٹیٹ کوئنزلینڈ ہے، جس کا کیپٹل برسبن ہے اور اس کی آبادی 5.4 ملین کے لگ بھگ ہے۔ اس کی چوتھی اسٹیٹ ویسٹرن آسٹریلیا ہے، جس کا کیپٹل پرتھ ہے اور اس کی پاپولیشن 2.9 ملین کے قریب ہے۔ اس کی 5ویں اسٹیٹ ساؤتھ آسٹریلیا ہے، جس کا کیپٹل ایڈیلیڈ ہے اور اس کی پاپولیشن 1.8 ملین کے قریب ہے، اور اس کی 6ٹھی اور آخری اسٹیٹ تسمانیہ ہے، جس کا کیپٹل ہوبارٹ ہے اور اس کی پاپولیشن 5.7 ملین کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین، ویسے تو آسٹریلیا کی 6 ریاستیں اپنی منفرد خوبصورتی اور خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان میں سے آخری ریاست تسمانیہ ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے، جس کا موسم بہت سرد اور اس کو منی کینیڈا بھی اکثر منی کینیڈا کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کینیڈا کے ویزا کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے ان کی، اور بہت آسان بھی ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ترین شرائط پر بھی مبنی ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے
کہ کنسلٹنٹ حضرات اور ایجنٹ حضرات اس کو اس طریقے سے اپنے کلائنٹس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو بہت ڈیفیکلٹ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ سروسز چارجز لے سکیں۔ ہم جلدی سے آسٹریلیا کے ویزا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کا سب سے فیورٹ اور جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ویزا ہے وہ وزٹ ویزا ہے، اور یہ کیٹیگری 600 میں آتا ہے۔ اس میں اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ، ٹریول ہسٹری، انٹینشنز اور ریزن بیان کرتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کا وزٹ ویزا جو ہے وہ ملنے کے چانسز صرف جینون وزٹرز کو ہی ہوتے ہیں۔ ایک عام جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے یہ ویزا لینا بہت مشکل ہے۔ اس کے دوسرے ویزوں کی طرف دیکھا جائے تو ایک اس کا ویزا ہے ورکنگ ان آسٹریلیا۔ ورکنگ ان آسٹریلیا میں مختلف قسم کی کیٹیگریز میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کی 2 سے 3 مین شرائط ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس آسٹریلیا کے امپلائر جو کہ ان کا ریکگنائز امپلائر ہے کی طرف سے جاب آفر ہو۔ نمبر 2 آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آسٹریلیا میں ریکوائرڈ پروفیشن میں ہو، ڈیمانڈ کی پروفیشن میں ہو، اور آپ کے پاس اسکل اسیسمنٹ ہونی چاہیے اس پروفیشن کی، اور اس سے متعلقہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹس اور ایکسپیرینس لیٹرز ہونے چاہیے۔ بعض اوقات آپ کو انگلش میں ورکنگ ویزا میں بہت زیادہ ایگزیمپشن دی جاتی ہے، جس میں اوورال 4.5 بینڈ بھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں اور بعض اوقات 5 بینڈ بھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ اگر ان میں پیشے دیکھے جائیں تو آپ ایون حتیٰ کہ اگر آپ ہیئر ڈریسر ہیں، پلمبر ہیں، میسن ہیں، الیکٹریشین ہیں، کارپینٹر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، لائرز ہیں، یہ بہت سارے ہنڈریڈز آف پروفیشن ہیں جس پروفیشن میں آپ اگر جاب آفر سیکیور کر لیں اور یہ چھوٹی سی آئلٹس کی آپشن سیکیور کر لیں اور آپ کے پاس وہاں اپنے کنٹری کے سرٹیفکیٹس یا ڈپلوما ہیں اور ایکسپیرینس لیٹر ہیں، تو آپ ورک ان آسٹریلیا کی کیٹیگری کو اویل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آسٹریلیا نے امیگریشن اپنی پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزا بھی اوپن کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں کہ آسٹریلیا کے پاس ایک ایسی ویزا آپشن بھی ہے جو کہ 100% ورک کرتی ہے، اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پرماننٹ ریزیڈنس ویزا کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پرماننٹ ریزیڈنس ویزا جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں فال کرتا ہے، جس میں آپ کا مین فوکس آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی عمر، آپ کے پاس انگلش لینگویج ٹیسٹ، آپ کا ورک ایکسپیرینس جو آپ نے کمپنی میں کام کیا تھا اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ، ڈپلوما جات، اور اگر آپ کا سپوز یا پارٹنر کسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کے مارکس، یہ تمام چیزوں کا ایک فارمولا جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اور آپ کو یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کیا آپ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس لینے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ ان پوائنٹس بیس کے اوپر آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 30 سال سے کم عمر ہے اور آپ کے پاس 3 سے 5 سال کا اپنی ریلیونٹ انڈسٹری میں ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹس ہیں، اور آپ 7 بینڈ انگلش لینگویج یا دوسرے انگلش لینگویج کورسز میں اسی کے ایکول پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ آسانی سے آسٹریلیا کا پرماننٹ ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کا پرماننٹ ریزیڈنس لینے کے لیے کسی ڈگری کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی ٹریڈ میں، کسی پروفیشن میں، جیسے آپ ہیئر ڈریسر ہیں، پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، سرویئر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، نرسز اور کچھ میں تو ڈپلوماز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسے کئی پروفیشن ہیں جس میں آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اس سے ریلیونٹ اپنا ایکسپیرینس شو کروانا ہوتا ہے جو کہ ویریفائیبل ہو۔ آپ کی عمر بھی 30 سال سے کم ہو، بعض اوقات 30 سال سے زیادہ عمر کے بھی لوگ کوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن جو 30 سال سے کم عمر ہوتے ہیں ان کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ان کو جلدی سے مل جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آسٹریلیا پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں، اور ان کا دورانیہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے تقریباً 18 ماہ پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے، اور آپ یہ سارا پروسیس، یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری اگر کر لیتے ہیں تو آپ کو آسٹریلیا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
اس کے علاوہ آسٹریلیا کا ویزا میں نے جو آپ کو بتایا تھا 100% ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ اسٹڈی ان آسٹریلیا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹڈی ان آسٹریلیا بھی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اگر آپ کی ایجوکیشن انٹر ہے، مارکس آپ کے 60% سے ابو ہیں، گریجویٹ ہیں، آپ نے آئیلٹس میں 6 بینڈ لیے ہوئے ہیں، تو آپ کے آسٹریلیا میں اسٹڈی کرنے کے چانسز کافی برائٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ بھی 6 ملین سے ابو ہے، 6 to 8 ملین سے ابو ہے، آپ نے ایک اچھے کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لیا ہے، تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا سیکیور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آتے ہیں اس گولڈن ویزا کی طرف جس کو بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے $15,000 کے بانڈ پر وزٹ ویزا لینے کا۔ ناظرین، یہ جو کنفرم ویزا ہے اس کے لیے 2 سے 3 چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں، اگر آپ وہ پوری کر لیں تو آپ کو یہ 100% ویزا مل جاتا ہے۔ اس کے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کے اسپانسر جو ہے وہ $15,000 کے گورنمنٹ کے آگے بانڈ ایز اے گارنٹی سبمٹ کروائے گا، اور ویزا جب تک آپ کا ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا وہ آپ کے $15,000 بانڈ گورنمنٹ کے پاس ہی رہتے ہیں۔ اس کی دوسری آپشن یہ ہے، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ آسٹریلیا میں آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں جو کہ آپ پروف کر سکتے ہوں، جیسے آپ کے بھائی ہیں، آپ کی سسٹر ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، یا آپ کسی کے پیرنٹس ہیں، کہ اگر آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں، تو اس گارنٹیڈ بانڈ والے ویزے کے ذریعے آپ نے گارنٹی سے اپنے پاس بلوا سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط اس کے لیے وہی ہے کہ ایپلیکنٹ کی ٹریول ہسٹری، اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن مین اس میں چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ $15,000 آسٹریلین بانڈ اور آپ کا اپنے وہاں پہ ریلیٹیو ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ تقریباً اس کی پروسیسنگ ٹائم 2 ماہ ہے۔ اگر آپ یہ شرائط پوری کر لیتے ہیں تو آسٹریلیا کا 100% ویزا آپ کو وزٹ ویزا یہ مل جاتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج تک کی آسٹریلیا کے بارے میں معلومات۔ اگر آپ کو کوئی مزید معلومات چاہیے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔